the Lebanese group that is. ناظرین، رمضان کے باوجود جنگ جاری ہے، لیکن اب اس جنگ میں ایک دلچسپ موڑ سامنے آیا ہے کہ حماس میں القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے اور ان کے گھر میں گھس کر ایک عجیب طریقے سے انہیں شکست دی ہے۔ اس حوالے سے فلسطینی میڈیا نے اطلاع دی کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ارکان نے سمندر سے زیکیم فوجی اڈے پر دعویٰ بولا، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا کہ انہوں نے دراندازوں کو زیکیم فوجی اڈے کی طرف گوتہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ یہ جنگجو مسلسل گوتہ لگا رہے تھے، لیکن اسرائیلی فوج انہیں دیکھ نہیں سکی، جس کے بعد یہ تمام اسرائیل کے ان علاقوں میں بھی داخل ہوئے جہاں عام طور پر کوئی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کے سامنے سے گزر کر یہ بتا دیا کہ اس وقت اسرائیلی فوج کو کس طرح چکمہ دے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج اب بھی اس سوچ میں ہے کہ القسام کے یہ اہلکار کس طرح ان کی حدود میں داخل ہوئے اور پھر ان کو زبانی کلامی دھمکی دی تھی۔ یہ اہلکار اسرائیلی کیمپ تک پہنچے اور ان پر حملہ بھی کر دیا، لیکن اسرائیلی فوجی سوتے رہے۔ اس کے بعد القسام کے کارندے وہاں سے پانی کے راستے واپس بھی چلے گئے، تاہم اب تک اس واقعے میں کسی جانی نقصان کا اندیشہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے رد عمل میں غزہ شہر کے شمال میں واقع الدرج کالونی میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 4 بچے زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں متعدد شہری جاں بحق ہو گئے۔ ادھر مغربی کنارے کے شہر جنین اور اس کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کے نئے حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اس کے جواب میں محصور علاقے غزہ پٹی میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بھی عام حملہ نہیں تھا۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ ایک نوعمر فلسطینی نے بیت المقدس کے قریب ایک چوکی پر چاقو سے وار کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ یہ ایک عام مغرور شہری تھا جس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، لیکن انہوں نے اسرائیل کے خلاف اکیلے کارروائی کرتے ہوئے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ دوستو، غزہ میں حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق وہاں کم از کم 427 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فورسز کے ساتھ تصادم کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف رمضان میں بیت المقدس میں اہم مقدس مقام مسجد اقصی تک رسائی پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے میں القسام بریگیڈ نے بھرپور رد عمل دیتے ہوئے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے القسام نے آج صبح ہی خان یونس میں اسرائیلی فوج کے 2 یونٹس پر کامیاب حملہ کیا۔ حملے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک سمیت بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ رفح میں داخل نہ ہو، جہاں 15 لاکھ فلسطینیوں نے پناہ حاصل کی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اپنی ہٹ درمی پر آج بھی برقرار ہے۔ ناظرین، جنگ بندی کی تمام تر کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ سیونی بمباری سے مزید 90 فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں امداد کے منتظر بے گھر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد شہید جبکہ 83 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق رفح میں اقوام متحدہ کی غذائی امداد کی تقسیم کے مرکز پر اسرائیلی بمباری کے بعد بے گھر فلسطینیوں پر گولی برسائی گئی۔ صہیونی افواج کے حملے میں اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم انروا کا ایک اہلکار بھی شہید ہو گیا۔ دوسری جانب 8 امریکی سینیٹرز نے بھی اسرائیل کو الٹیمیٹم دینے کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ خط میں زور دیا گیا کہ اسرائیل سے مطالبہ کیا جائے کہ غزہ میں امداد کی فراہمی بڑھائے، ورنہ امریکہ کی فوجی امداد سے محروم ہو جائے۔ دوستو، چونکہ اس وقت میدان میں القسام بھرپور انداز میں متحرک ہے، لیکن اس کے جواب میں اسرائیل بھی بھرپور جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں بھی حملہ کیا۔ لبنانی علاقے میں گاڑی پر ڈرون حملے میں حماس کے رکن بانی مصطفیٰ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ کوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اس کے برعکس بحر احمر پر جہازوں کی جنگ نے بھی ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے خطے میں ایک اور بحری جنگی جہاز روانہ کرنے کا اقدام سامنے آیا۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک اطالوی فوجی جہاز نے منگل کو بحیر احمر میں یورپی آپریشن ایسپیڈس کے ایک حصے کے طور پر 2 ڈرون مار گرائے۔ یہ پہلا موقع ہے جب روم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحیر احمر میں ڈرون مار گرائے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ کو مزید ہوا مل رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے رفح آپریشن کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ نیتن یاہو نے واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی نواز AIPAC تنظیم کی ایک کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ہم شہری آبادی کو نقصان کے راستے سے نکلنے کے قابل بناتے ہوئے رفح میں کام ختم کر دیں گے۔ نیتن یاہو کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں
जब यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इसराइल पर जोर देने का इरादा रखते हैं कि वो रफा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू न करे। इधर हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली इलाकों पर हमले किए गए, जबकि लबनान की हदूद में आने वाले इसराइली ड्रोन का हमला भी नाकाम बनाया है। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ उन मुसलमानों का हो रहा है जो वहाँ मौजूद हैं और इतनी तकलीफों के बाद भी रोजे रख रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के इंसानों को उनकी कोई फिक्र नहीं। पहले ये वावेला किया गया कि रमजान तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि हमास के हाथों में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए सब कुछ इसराइल के हवाले से करके गजा भी इसराइल को दे दिया जाए ताकि इसराइल हुकूमत बना ले। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और दीगर तंजीमों में से कोई भी इस बात पर राजी नहीं, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है और लोग मुसलसल मर रहे हैं। नाजरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के मसले में दीगर ममालिक पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो एक ब्लॉक में मौजूद हैं तो उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो एक तरफ होकर फैसला दे न दे। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई दोबारा ताज़ा की जा रही है ताकि अमेरिका समेत रूस भी फैसला करे और बात वाज़ेह हो जाए कि कौन किसके साथ है। अब कुछ ही दिन कबल रूस ने यूक्रेन के शहर यूक्रेविया में हमला किया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए, जिसके बाद यूक्रेन ने बड़ा हमला करते हुए रूसी रिफाइनरी को निशाना बना डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हुई और मजीद अमवात का खदशा भी किया जा रहा है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने मंगल के रोज रूस में दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेटों से अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन दोनों ने अपनी 2 साल जंग के दौरान अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी तनसीबात और फौजियों की तादाद को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब ड्रोन्स के अलावा बराह रास्त हमलों में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह इंडिया में मुसलमानों पर मुजालिम बढ़ाए जा रहे हैं। बरतानिया में पहले से ही एक हिंदू वज़ीर आज़म मुसलमानों के खिलाफ है। इसी तरह अमेरिका में इंतखाबात हो रही हैं तो जो बाइडन पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट ये दबाव डाल रही है कि वो इसराइल का साथ देते हुए फ़लस्तीन के खिलाफ वाहिद और हतमी फैसला सुना दे। दोस्तों, सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन ईरान का इसमें सबसे बड़ा और अहम किरदार है, क्योंकि ईरान ने पहले दिन से ही इसराइल की मुखालफत की है और आज तक ये मुखालफत बरकरार है। तो इस वजह से आज रमज़ान के दौरान भी मुसलसल हमले हो रहे हैं और हमास समेत दीगर तंजीमें मुख्तलिफ तरीकों से इसराइल को ज़ेर करने की कोशिश कर रही हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हमास या कोई भी तंजीम किसी भी तरह कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि आज भी मजबूत है और इसराइल को बड़े पैमाने पर धोखा भी दे सकती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन।